ایک ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس بادشاہ کے 7 شہزادے تھے۔ بادشاہ نے اپنے 6 شہزادوں کی شادیاں شہزادیوں سے کر دی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے سب سے چھوٹے شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی صرف انار کی شہزادی سے ہی ہو۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ بہت بیمار ہو گیا اور وہ مر گیا۔ چھوٹے شہزادے کے 6 بھائیوں نے اور بھابھیوں نے شہزادے سے کہا، اب تم شادی کر لو، انار شہزادی تمہیں نہیں مل سکتی۔ چھوٹے شہزادے نے کہا، نہیں، میں صرف انار کی شہزادی سے ہی شادی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں نکل گیا اور کافی عرصے تک انار کی شہزادی کی تلاش میں رہا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک بزرگ سو رہا ہے۔ وہ اس بزرگ کے پاس گیا اور کافی دن تک اس کی خدمت کرتا رہا۔ جب کافی دنوں بعد بزرگ سو کر اٹھا تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ شہزادے نے اس سے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں ایک انار کی شہزادی کی تلاش میں نکلا ہوں۔ بزرگ نے حیرانی سے کہا، انار کی شہزادی کی تلاش میں؟ لیکن انار کی شہزادی کی تلاش اتنی آسان نہیں ہے۔ شہزادے نے کہا، کچھ بھی ہو لیکن میں اسے ہر صورت میں حاصل کر کے جاؤں گا۔ بزرگ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ گوشت دیتا ہوں۔ تم رستے میں جب انار کی شہزادی کو ڈھونڈنے جاؤ گے تو بہت زیادہ مشکلات آئیں گی، بہت سے جانور آئیں گے، چڑیلیں آئیں گی، لیکن تمہیں ان کا سامنا کرنا ہوگا۔ تم یہ گوشت ان کو ڈالتے جانا اور وہاں سے گزرتے جانا، لیکن ساتھ میں ایک بات کا خاص خیال رکھنا، رستے میں کہیں بھی انار مت توڑنا۔ شہزادے نے کہا، ٹھیک ہے، اور شہزادہ وہاں سے چل پڑتا ہے۔ راستے میں شہزادے کو شیر ملتا ہے، وہ اسے گوشت ڈالتا ہے۔ تھوڑا آگے چلتا ہے تو چڑیلیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح گزرتے گزرتے کافی عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن وہ اسی طرح گوشت ڈالتا رہتا ہے اور گزرتا رہتا ہے۔ چلتے چلتے ایک دن وہ باغ کے پاس پہنچتا ہے۔ شہزادہ باغ کے پاس پہنچ کر اس کے اندر جاتا ہے اور دیکھتا ہے باغ میں ایک خوبصورت بڑا سا انار کا درخت ہے، لیکن اس درخت پر صرف ایک ہی انار ہوتا ہے۔ وہ انار درخت کے بہت اوپر لگا ہوتا ہے۔ شہزادہ کہتا ہے، یہ انار تو بہت اونچا ہے، میں اس تک نہیں پہنچ سکتا، اب میں یہ انار کیسے توڑوں گا؟ وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنے میں انار جھکتا ہے اور خود بخود شہزادے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ شہزادہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور انار توڑ لیتا ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے وہ انار کو کھولتا ہے۔ جیسے ہی وہ انار کو کھولتا ہے تو بیچ میں سے ایک بہت حسین و خوبصورت شہزادی نکلتی ہے۔ شہزادہ اس شہزادی سے کہتا ہے کہ تم ہی وہ شہزادی ہو جس کی تلاش میں میں اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک تم تک پہنچا ہوں۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے لے کر اپنے ملک چلا جاتا ہے۔ کافی سفر کرنے کے بعد وہ ایک ندی کے پاس پہنچتے ہیں۔ شہزادہ شہزادی سے کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، ابھی محل تھوڑا سا قریب رہ گیا ہے، لیکن میں تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی کہتی ہے، ٹھیک ہے، آپ آرام کر لیں۔ شہزادہ وہاں پر سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ شہزادی وہاں پر موجود نہیں ہوتی اور اس کی جگہ وہاں پر ایک کالی سی عورت کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ شہزادی کہاں چلی گئی؟ وہ کہتی ہے کہ میں ہی شہزادی ہوں۔ شہزادہ کہتا ہے، نہیں، تم وہ شہزادی نہیں ہو سکتی۔ وہ کالی عورت کہتی ہے کہ نہیں، میں ہی وہ شہزادی ہوں، دھوپ کی وجہ سے میرا رنگ کالا پڑ گیا ہے۔ اتنے میں شہزادہ دیکھتا ہے کہ پانی میں تیرتا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت پھول اس کے پاس آ رہا ہے۔ وہ پانی میں اتر جاتا ہے اور وہ پھول ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے اور اس عورت کے ساتھ محل آ جاتا ہے۔ وہ عورت شہزادے کے پاس جاتی ہے اور اس سے پھول لے لیتی ہے اور جا کر اس پھول کو تندور میں ڈال دیتی ہے۔ اس تندور سے پھر سے ایک انار کا درخت اگتا ہے اور اس پر ایک انار لگتا ہے۔ شہزادہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے، یہ تو وہی انار کا درخت ہے جیسا اس باغ میں تھا۔ شہزادہ پھر سے وہ انار توڑ لیتا ہے۔ جب وہ انار توڑ کر کھولتا ہے تو وہی شہزادی نمودار ہوتی ہے اور وہ شہزادی سے کہتا ہے، تم تو وہی شہزادی ہو، اور شہزادی سے پوچھتا ہے کہ وہ عورت کون ہے، یہ سب ماجرا کیا ہے؟ شہزادی بتاتی ہے کہ جب میں ندی کے پاس بیٹھی تھی، آپ کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، آپ سو رہے تھے، تو یہ عورت میرے پاس آتی ہے اور مجھے پانی میں دھکا دے دیتی ہے، اسی لیے میں پھول بن کر آپ کے پاس آئی۔
پھر اس نے مجھے تندور میں ڈال دیا اور میں اب انار بن کر آپ کے پاس آئی ہوں، لیکن اگر اب آپ نے مجھے کھو دیا تو آپ مجھے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ شہزادے کو بہت غصہ آتا ہے، وہ اس بدصورت عورت کو دھکے دے کر محل سے نکال دیتا ہے اور شہزادی انار سے شادی کر لیتا ہے اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔